अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन गिरामी। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में अब इंडिया के इस बड़े सियासतदान ने कह दिया है कि हम मदारिस को ज़रूर दुनियावी तालीम से भर देंगे वरना इनको बंद कर देंगे। मौलाना अरशद महमूद मदनी साहब आ गए मैदान में, कट जाएंगे हम, ये काम नहीं करने होंगे, हम तुम्हें अपने मदरसे में दाखिल नहीं होने देंगे। उसकी वजह यह है कि तुम 2.5 का सोचते हो, तुम 95 पॉइंट या 97.5 का नहीं सोचते हो, जो मुसलमान बगैर तालीम के फिर रहे हैं, लिहाजा तुम बेईमान साबित हो गए। आइए देखते हैं इस मुद्दे को। उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने जो जबरदस्त बात फैला दी है, बता दी है, वो कमाल है, कमाल है, कमाल है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। आइए देखते हैं। उत्तराखंड हिंदुस्तान का पहला राज्य बन गया जहां समान नागरिक संहिता का कानून आज सबके लिए एक समान कानून लागू हो गया। इसके साथ साथ सबको शिक्षा का अधिकार मिले। हमने राज्य में एक और ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए मदरसा बोर्ड जो यहां पर कई वर्षों से संचालित था, मदरसा बोर्ड को भंग करने का भी निर्णय लिया है। इस बार के 2026 जुलाई से राज्य के अंदर जितने भी इस प्रकार के मदरसे हमारे यहां संचालित होते हैं, उन मदरसों में अब जो उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड के द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम है, उसी पाठ्यक्रम को पढ़ाया जाएगा। अन्यथा जिन मदरसों में नहीं पढ़ाया जाएगा, वो मदरसों को बंद कर दिया जाएगा। भाइयों बहनों, हमने देवभूमि का देवत्व तो बचा रहना चाहिए। देवभूमि का मूल स्वरूप खराब नहीं होना चाहिए, क्योंकि देवभूमि के बारे में केवल उत्तराखंड देवभूमि के लोग नहीं, बल्कि पूरे भारतवर्ष और दुनिया के सनातनियों की एक सोच है, एक आस्था और श्रद्धा का स्थान है। देवभूमि है तो इसके देवत्व को कहीं से नुकसान नहीं होना चाहिए। इसलिए यहां पर कहीं पर नीली चादर, कहीं पर पीली चादर, कहीं पर हरी चादर डालकर जो हजारों हजार एकड़ जमीन यहां पर अतिक्रमण की हुई थी, उसको अतिक्रमण से मुक्त कराने का काम भी हमने किया। भाइयों बहनों, लैंड जिहाद, इस पर हमने बिल्कुल एकदम व्यवस्थित तरीके से लगातार कार्रवाई की है। यह अभियान हमारा चल रहा है और अभी तक 12,000 एकड़ जमीन इस लैंड जिहाद से हमने मुक्त कराने का काम किया। बहन बेटियों का जीवन खराब न हो, उनके साथ धोखा न हो, उनके जीवन को कोई भी जो है कहीं खराब करने की स्थिति में कोई सोचना तो बहुत दूर की बात, करना तो बहुत दूर की बात, सोच भी न पाए। इसलिए हम सख्त धर्मांतरण का कानून भी यहां लेकर आए हैं। लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद के खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसे अनेकों कार्य आज हमारी इस देवभूमि की पवित्रता को बनाए रखने के लिए हम कर रहे हैं, क्योंकि हमने संकल्प लिया है आप सबके आशीर्वाद से, पूज्य संतगणों के आशीर्वाद से, उनकी प्रेरणा से, कि हम देवभूमि को, अपने आने वाली भावी पीढ़ी को सुरक्षित उत्तराखंड देना चाहते हैं। बिल्कुल लापरवाही मत बरतिए, मदरसों के निजाम को ठीक कर लीजिए। कागजात सही होने चाहिए, कागजात को सही करवाने पे पैसे खर्च कीजिए। सरकार फिर भी अगर खराब करना चाहे, दुश्मनी पर उतर आए, तो समझ लीजिए, एक बात याद कर लीजिए, फिर लड़ाई होगी जिंदगी और मौत के बीच का कोई रास्ता नहीं रहेगा। और एक बात और याद रखिएगा, हमारी मौत से सिलसिला बंद नहीं होगा। जो लोग मरने से डरते हैं, उन्हें गुलाम बनना पड़ता है। ना गुलाम थे, न हैं और न बनाए जा सकेंगे इंशाअल्लाह। हर चीज मंजूर है। हम बिरादरान वतन में वो लोग जो समझदार हैं, बात सुनने के लिए तैयार हैं, हम उनका जूता अपने सर पे लेके चलने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो लोग गुलाम बनाने की कोशिश करेंगे, उनसे मालूम है हमें कि अंजाम में हमारी मौत आएगी। लेकिन मौत सिलसिले को खत्म नहीं करेगी, जिंदा करेगी इंशाअल्लाह। आप याद रखिएगा, गज़ा की कुर्बानियां भी जाया नहीं जाएंगी। आप क्या समझ रहे हैं, जाया चली जाएंगी? यह अलग बात है कि फितने से बचना चाहते हैं, अपनी कमजोरियों को भी पहचानते हैं। हमें मालूम है हमारे पास क्या कमजोरी है, लेकिन तंग आमद बजंग आमद, याद रखिएगा। कोर्ट और अदालत में हम जरूर जाएंगे, मुझे कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन आपको मायूस नहीं करना चाहता। और अदालतों में हमारे साथ बहुत बड़ी बड़ी बेईमानियां हुई हैं, इस वक्त भी हो रही हैं। बाबरी मस्जिद का हुआ है, ज्ञानवापी का हुआ है, अभी हुआ है ज्ञानवापी। हम कैसे भूल सकते हैं इसको? नहीं भूल सकते।
ہو جائے. ہے نا, نہ ہوں گے بادہ کش تو بادے گلفام کیا ہوگا, یہ شیشہ یہ سراہی یہ سبو یہ جام کیا ہوگا, ہمیں تو رنگ گلشن دیکھ کر افسوس ہوتا ہے, سحر ہی کا یہ عالم ہے تو وقت شام کیا ہوگا. یہ بات زمانہ جانتا ہے کس کا دامن چاک کتنا ہے, زمانہ جانتا ہے کس کا دامن چاک کتنا ہے, تیرے بدنام کرنے سے کوئی بدنام کیا ہوگا. کیا بات, کیا بات. اسی نوٹ پہ اگلا سوال لے لیں یا آپ کے پاس کوئی شعر ہے جواب دینے کے لیے؟ نہیں, میرا سوال مدنی صاحب سے ہے. ان کا لیجئے. نہیں مجھے آنسر پتہ ہے ان لوگوں کا, میرا آپ سے ہے. کل آپ کا انٹرویو پڑھ رہا تھا, اس میں آپ نے لکھا تھا جو نریندر مودی جی نے مدرسوں کے آدھنیکیکرن اور کمپیوٹرنیکرن کے لیے 100 کروڑ روپے کا فنڈ دیا ہے, آپ بول رہے تھے مدرسے میں گھسنے نہیں دیں گے مودی جی کو. کیا ہاں یہی مینشن ہے, ابھی میرے پاس کھلی ہوئی ہے BBC پہ. کیا کارن ہے, آپ کو یہ ڈر تو نہیں لگ رہا کہ غریب مسلم پڑھ لیں گے تو آپ لوگوں کی پولیٹکس بند ہو جائے گی؟ پہلا سوال, پہلی بات آپ کے سوال کے جواب میں کہ مدرسوں میں کتنے % بچے پڑھتے ہیں, اس کو آپ کو سمجھنا ہوگا. ٹوٹل پڑھنے والے بچے, پڑھنے والے مسلم بچوں کی جو ٹوٹل پاپولیشن ہے اس کا 2.5% کہاں پڑھتے ہیں؟ مدرسوں میں. نہ 2.5% ہے. اور 97.5% بچے نہ مدرسوں میں پڑھتے ہیں نہ اسکولوں میں جاتے ہیں, یا کچھ اسکول میں جاتے ہوں گے, زیادہ تر کہیں نہیں جاتے. میں چاہے منموہن سنگھ جی کی سرکار ہو اور چاہے مودی جی کی سرکار ہو, ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ 97.5% بچوں کے بارے میں چنتا نہیں کرتے, 2.5% کے بارے میں ان کے بھی پیٹ میں درد ہوتا تھا, ان کے بھی پیٹ میں درد ہو رہا ہے. بھائی میرے مدرسوں کو آپ ہاتھ نہیں لگائیں گے, کیونکہ سرکار نے جس چیز کو ہاتھ لگایا اسے خراب کیا ہے. مجھے منظور نہیں ہے, میرے مدرسے میں آپ کو گھسنے نہیں دوں گا میں, بالکل, یہ میرا کمٹمنٹ ہے. میں ہر کام برداشت کر سکتا ہوں, اپنے مدرسوں کو ہاتھ نہیں لگانے دوں گا مختار صاحب آپ کو, کیونکہ آپ نے خراب کیا بہت سارے. آپ سے مراد سرکاریں جو ہیں, سرکاری سسٹم. بہار میں چلے جائیے, بہار میں ایک بڑی سنکھیا مدرسوں کی ایسی ہے جو مدرسہ بورڈ کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہو گئی. بھائی یہی تو کریں گے نا آپ, ماڈرنائزیشن. آپ مدرسے کی اسکیم ہوگی تو آپ ایک بورڈ بنائیں گے. ذرا غور کیجئے گا, امپورٹنٹ بات ہے یہ, انہوں نے اچھا مدعا اٹھایا ہے. تو آپ کیا کریں گے, ایک بورڈ بنائیں گے, مختار صاحب ایک بورڈ بنا دیں گے, مائنورٹیز افیئرس منسٹری ان کے پاس ہے, یہ بنا دیں گے, یا وہ HRD منسٹری بنا دے گی, اور وہ فنڈ دینا شروع کریں گے. 100 کروڑ روپے دیے ہیں. ایک تو اونٹ کے منہ میں زیرے سے بھی کم ہے. بھائی صاحب 15,000 کروڑ روپے تو ہم ہر سال خود خرچ کرتے ہیں اپنے مدرسوں پہ, آپ ہمیں 100 کروڑ روپے کی بھیک دیں گے؟ مجھے بھکشا نہیں چاہیے آپ سے, مجھے ادھیکار چاہیے آپ سے مجھے مدرسے نہیں اسکول چاہیے. آپ مجھے اسکول دینے کے لیے تیار نہیں ہیں, مدرسوں کے نام پر بھکشا دے رہے ہیں, مجھے بیوقوف بنا رہے ہیں. میں بیوقوف نہیں ہوں, ڈر کیا ہے؟ نہ میں اندھا ہوں. آپ کو ڈر کیا ہے؟ کوئی ڈر نہیں ہے. میں جو ڈر ہوتا تو میں کہتا آپ جو چاہے کریے, مجھے ڈر نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں گھسنے نہیں دوں گا میں. ایک پولیس آفیسر کہتا ہے کہ یہ سارے ذمہ دار ہے پاکستان کے مدرسے, دوسرا پولیس آفیسر آ کے کہتا ہے کہ ہندوستان کے مدرسے ذمہ دار ہے. ایک سینئر ایڈوکیٹ نے پوچھا پولیس آفیسر سے, ایک بھی کیس بتاؤ جو مدرسے کے اندر میں آتنکواد کے حملے کے ذمہ دار ہے. میں کہتا ہوں یہ بالکل بے بنیاد جھوٹ ہے. میں ہندوستان میں ایک بھی مدرسہ نہیں جانتا ہوں جو آتنکوادی حملے میں حصہ لیا. میں چیلنج کر, میں نہیں جانتا ہوں, تو کیوں الزام لگا رہے آپ؟ ہو سکتا ہے چند لوگ جو مدرسے سے فارغ ہے کس کے بہکاوے میں آ کے غلط کام کیے. اگر آپ تاریخ پڑھیں گے, ہٹلر کون سے مدرسے میں گیا تھا؟ کون سے مدرسے میں پڑھا وہ؟ جوزف اسٹالن کون سے مدرسے میں پڑھا؟ چیئرمین ماؤ کون سے مدرسے میں پڑھا؟ وہ تو نارمل سکولز میں گئے. نارمل یونیورسٹی, تو آپ نارمل یونیورسٹی بند کریں گے, نارمل اسکول نارمل یونیورسٹی بند کریں گے. اگر آپ تعداد لیں گے, جتنے آتنکوادی تعداد ہے ہسٹری میں دیکھیں گے, آپ کو شاید چند ملیں گے جو مدرسے سے فارغ ہے. اگر فیصد دیکھیں گے تو 1% بھی نہیں ہے. تو آپ کیا یونیورسٹی بند کریں گے؟ آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ ہو گیا 2 سال بعد نئی تحقیق, انٹرنیٹ ایکسپورٹ مسلمان ابھی دہشت گردی پھیلا رہے ہیں. پہلے مدرسے بند کرو,
अभी के आईटी यूनिवर्सिटीज बंद करेंगे। इंटरनेट के जरिए दहशतगर्दी फैला रहे हैं, तो जो मुसलमान इंटरनेट में एक्सपर्ट है उसको पकड़ ले। बंबई में कई मुझे आके बोले रहे पुलिस हमको पूछताछ करे, क्यों? क्योंकि हम तालीम याफ्ता है, इंटरनेट जानते हैं। अगर इंटरनेट के जरिए दहशतगर्दी का अटैक हुआ, मान लो सही है, तो क्या आप सब इंटरनेट वाले को पकड़ेंगे और सिर्फ मुसलमान क्यों? गैर मुस्लिम क्रिश्चियन हेवुड को पकड़े, उसको छोड़ दिए, क्यों? गैर मुस्लिम था। ईमेल भेजा गया था हिंदू के ऑफिस से, उसको छोड़ दिए, पकड़े मुसलमान को। कितने? 22। तादाद चेंज होते रहते, कभी 20, कभी 21, कभी 22 को पकड़े। रिस्पॉन्सिबल पकड़ लिए। हेडलाइंस पेपर में जो लोग ने बम ब्लास्ट किया उनको पकड़ लिया हमने। 1 साल पहले ATS बॉम्बे की पकड़ी थी 13 लोग को, रिस्पॉन्सिबल फॉर 10 बॉम्ब ब्लास्ट ऑफ 2006, पकड़ लिए। पब्लिक खुश, सही था गलत था कोई जानता नहीं। अभी और लोग को पकड़े, 21 लोग को। अभी लोग बोलते किसने पकड़ा? बॉम्बे पुलिस ने, ATS ने नहीं। ATS मतलब एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, वो एक अलग फोर्स है। अभी जो 22 लोग को पकड़े वो बॉम्बे पुलिस ने पकड़ा, क्राइम ब्रांच ने। वो कहते हैं ये सही लोग हैं जिनने बम ब्लास्ट किया। अभी इख्तिलाफ हो गया, ATS सही कि बॉम्बे क्राइम ब्रांच, कौन सही? दोनों कैनॉट बी मास्टर प्लानर्स। दोनों सच तो हो ही नहीं सकते। दोनों में से एक सच या दोनों झूठ। दोनों सच तो हो ही नहीं सकते। आप क्या मैसेज दे रहे? तो अब 1000 लोगों को तकलीफ दे रहे। एक टेररिस्ट को अगर पकड़ते भी है, अब तक साबित कोई नहीं, सिर्फ एक्सेप्ट फॉर द बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट ऑफ 93 जिसमें मुसलमान का हाथ था, अफजल जो पार्लियामेंट में था। उसके बाद मैं जानता ना किसको लीगली प्रूफ किया गया है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप आम तौर पे अगर 1000 लोग को 100,000 को पकड़ ले, एक आदमी अगर सच निकलता है तो परसेंटेज 1% है, 0.1% है। मुझे लोग पूछते हैं कि ये मंसूर पीर बॉय उसने हकीकत में बम ब्लास्ट किया? मैं उसको जानता नहीं हूं भाई, पुणे का मैं जानता नहीं हूं। मैं मैथमेटिशियन हूं। अगर 1000 को पकड़ते, 100 को पकड़ते, एक साबित होता है तो 99.9% ही नहीं है। पुलिस ज्यादा जानती है, वो मुजरिम ही कहने। अब मुझसे पूछेंगे, मैं तो सिर्फ कैलकुलेशन करूंगा। 99% ये तो मुजरिम नहीं है, बाद में अल्लाह जानता है। अगर कत्ल किया है तो उसको सजा दो, लेकिन नहीं किया तो बेगुनाह को क्यों पकड़ रहे? 19 लाख उसकी तनख्वाह सालाना। पहले एक बोल रहे का मदरसे बंद करो, अभी के IT सेंटर्स बंद करेंगे आप। 19 लाख एवरी ईयर। फॉरेन फंड, याहू में काम करता हो, फॉरेन फंड आता है, देश की मदद कर रहा है। अगर टेररिस्ट एक्ट किया, मैं उसको सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, अगर किया है तो सजा दो। लेकिन आम मुसलमान को पकड़ के अभी दहशत फैला रहे इंटेलिजेंट लोग में, तालीम याफ्ता लोग में। अगर 20 मुसलमान ये हाल कर सकते हैं देश का, तो 2 करोड़ क्या करेंगे? मैं ये कहना चाहता हूं, जो भी जिम्मेदार है आतंकवादी हमले के, उसको पकड़ो, सजा दो। मैं आपकी मदद करूंगा, मुसलमान से कहूंगा मदद करो। लेकिन बेगुनाह को इंडियन लॉ ये कहती है कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। यहां क्या हो रहा है? गिल्टी अनलेस प्रूवन इनोसेंट। आप लॉ को चेंज कर, इंडियन लॉ है, आंख पे पट्टी है, बेगुनाह है जब तक दोषी साबित नहीं होता। आज की तारीख में मुसलमान को पकड़ो दोषी जब तक बेगुनाह साबित नहीं होता है। क्या मैसेज दे रहे आप? मैं ये कहना चाहता हूं, अभी ज्वाइंट कमिश्नर पुलिस कहते तौकीर, नाम सोबान कुरैशी। मीडिया कहती है प्राइम सस्पेक्ट नंबर 1 फॉर ट्रेन बॉम्ब ब्लास्ट। नए लोग को पकड़ लिए, अभी कहते हैं ज्वाइंट कमिश्नर पुलिस। वो तो मीडिया कहती है, मैंने कब कहा? पुलिस तो कहती ही नहीं। इतने दिन तक आ रहा था हेडलाइंस पेपर में, तौकीर, सोबान कुरैशी, प्राइम सस्पेक्ट। बेचारा घर से भाग गया। अगर है तो पकड़ो, सजा दो, मैं मदद करूंगा। अभी ज्वाइंट कमिश्नर पुलिस कहते हैं हमने तो कभी कहा ही नहीं, मीडिया कह रही है। मीडिया ये कहते हैं कि पुलिस कह रही है और गलत इल्जाम लगा रही, मीडिया को पकड़ के जेल में डालो। अभी मीडिया कहती है मंसूर पीर बॉय दोषी है। तो मैं कहूंगा मीडिया को मैं क्यों अभी मानूं? कल आप बोलते का तौकीर की बात को मत मानो, अभी मंसूर पीर बॉय की बात क्यों मानूं मैं मीडिया की? तो मीडिया जो भी चाहे लिख सकता है। अरे कुछ
کس کی ذمہ داری ہے کیا نہیں شہر میں؟ کیا ہو رہا ہے؟ میڈیا اچھی ہے عام طور پہ، لیکن کبھی کبھی اچھی نیوز لینے کے لیے کچھ بھی چھاپ دیتی ہے. تو میں یہ کہتا ہوں اگر آپ نیو لا لے کے آ رہے، پہلے ٹاڈا تھا نکال دیے، پوٹا آ گیا، نمبر 1 افروز نمبر 1 پوٹا کیس ان انڈیا، افروز پکڑے، جیل میں ڈالے، تکلیف ہوئی، ابھی بے گناہ ہے. کیا ہو گیا؟ اس کی زندگی تو برباد ہو گئی نا، ابھی پولیس بولتی بے گناہ ہے. لائرز لگائے، اتنے سال تک اس کا نام آیا. کیا ہو رہا ہے؟ میں کہتا ہوں پوٹا کو نکال کے مکوکا لے کے آئے، بولتے 6 مہینے تک کے نوبل، نو پرابلم. مکوکا سے سخت لا لو. اسلام کے اندر اگر کوئی آتنکواد ہے اس کو ملنا چاہیے سزا ہے موت. میں سخت لا کے فیور میں ہوں، لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں آپ ٹاڈا لے کے پوٹا لے کے، پوٹا لے کے مکوکا لے کے آئے، میں آپ کے ساتھ ہوں. لیکن اگر کوئی بے گناہ کو کوئی مکوکا میں ڈالتا ہے اور اگر 6 مہینے بعد 1 سال بعد ثابت ہوتا ہے بے گناہ ہے، پولیس آفیسر کو اندر ڈالو. یہ انٹرنیشنل میڈیا اسلام کے بارے میں غلط فہمی پھیلا رہی ہے. یہ انٹرنیشنل میڈیا ہر روز اسلام کے بارے میں غلط معلومات پھیلا رہی ہے، اور اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل میڈیا اس کی پوری کوشش ہے، وہ اپنی پوری طاقت لگا رہی ہے اسلام کے خلاف. اور یہ انٹرنیشنل میڈیا کئی اسٹریٹجیز استعمال کرتا ہے. سب سے پہلی اسٹریٹجی یا سب سے پہلا طریقہ، یہ میڈیا they pick up the black sheep of the Muslim community and they portray as though the exemplary Muslims. یہ انٹرنیشنل میڈیا جو چند بھٹکے ہوئے مسلمان ہیں ان کو لے کر میڈیا کے سامنے ایسا پیش کر رہا ہے کہ یہ مسلمان کی مثال ہے، یہ عام مسلمان ہیں. اور ہم جانتے ہیں کہ ہر مذہب میں بھٹکے ہوئے لوگ ہیں. تو چند مسلمان جو اسلام کی راہ سے بھٹک گئے ان کو لیتا ہے اور میڈیا پہ دکھاتا ہے جیسے یہ عام مسلمان کی مثال ہے. مثال کے طور پہ اگر ایک لیٹسٹ مرسڈیز کار مارکیٹ میں آتی ہے 500 SEL 2008 ماڈل، اور آپ کو جاننا ہے کہ مرسڈیز کار کتنی اچھی ہے، اور اگر آپ اس مرسڈیز کار کے اسٹیئرنگ وہیل کے پیچھے ایک ایسے انسان کو بٹھاتے ہیں جو ڈرائیونگ نہیں جانتا ہے اور وہ گاڑی کو ٹھوکتا ہے، گاڑی کا ایکسیڈنٹ کرتا ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کس کو دوشی ٹھہرائیں گے، گاڑی کو یا ڈرائیور کو؟ آپ دوشی کس کو ٹھہرائیں گے، ڈرائیور کو یا گاڑی کو؟ ڈرائیور کو، گاڑی کو نہیں. اگر آپ کو جاننا ہے کہ گاڑی کتنی اچھی ہے تو آپ گاڑی کے اسپیسیفکیشنز کی جانچ کروائیے. اس کی سپیڈ کیا ہے، اس گاڑی کے گیئر ریشو کیا ہے، اس گاڑی کے سیفٹی میجرز کیا ہے، اس گاڑی کا بریک سسٹم کیسا ہے، اس گاڑی کا ایوریج کیا ہے. اگر آپ کو جاننا ہے گاڑی کتنی اچھی ہے تو گاڑی کی تحقیق کیجئے، ڈرائیور کو مت دیکھیے. اسی طریقے سے اگر آپ کو اسلام کے بارے میں جاننا ہے تو اسلام کی مذہبی کتابوں کا مطالعہ کیجئے. آپ قرآن پڑھیے اور صحیح حدیث کا مطالعہ کیجئے، پھر آپ کو پتا چلے گا اسلام کیسا مذہب ہے. آپ مسلمانوں کو مت دیکھیے. اگر آپ کو سچ مچ گاڑی کو ٹیسٹ ڈرائیو کرنا ہے، نہیں مجھے تو گاڑی کو ٹیسٹ ڈرائیو کرنا ہے، تو آپ ایسے ڈرائیور کو سٹیئرنگ وہیل کے پیچھے بٹھائیے جو ڈرائیونگ جانتا ہے، جو ڈرائیونگ میں مہارت رکھتا ہے. اگر آپ کو سچ مچ اسلام کے بارے میں جاننا ہے اور کوئی مسلمان کو دیکھنا ہے تو سب سے بہترین مسلمان کی مثال ہے ہمارے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیے، آپ ان کی مثال کو دیکھیے، تب آپ کو پتا چلے گا اسلام کتنا بہترین مذہب ہے. دوسری اسٹریٹجی جو انٹرنیشنل میڈیا استعمال کرتی ہے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے،
کہ وہ کئی بار قرآن یا حدیث کوٹ کرتی ہے, قرآن کی آیتوں کا حوالہ دیتی ہے بالکل آؤٹ آف کانٹیکس. اور ایک آیت جو اکثر میڈیا میں بار بار دہرائی جاتی ہے وہ ہے سورہ توبہ کی آیت, سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5, جس میں میڈیا کہتی ہے, اس میں لکھا ہے کہ جہاں بھی آپ کافروں کو پاؤ وہاں ان کا قتل کرو. اور جب آپ قرآن مجید کھولیں گے اور دیکھیں گے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5, اس میں برابر یہی لکھا ہے کہ جہاں بھی آپ کافروں کو پاؤ وہاں ان کا قتل کرو. لیکن یہ آیت آؤٹ آف کانٹیکس ہے, پس منظر کے خلاف ہے. آپ جاننا چاہتے ہیں قرآن کا پیغام کیا ہے, آپ کو پس منظر کو پڑھنا پڑے گا. یو ہیو ٹو ریڈ ان کانٹیکس. اور جب کانٹیکس پڑھتے ہیں, سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 1 سے پڑھتے ہیں, ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ایک صلح تھی مسلمان اور مکہ کے مشرکین کے بیچ, اور یہ صلح ایک طرفہ مکہ کے مشرکین نے توڑ دی تھی. تو اللہ سبحانہ و تعالی سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5 میں انہیں چیتونی دیتے ہیں, انہیں وارننگ دیتے ہیں, مکہ کے مشرکین کو خبردار کرتے ہیں اور کہتے ہیں آپ کے پاس 4 مہینے کا وقت ہے, آپ سدھر جاؤ ورنہ اعلان جنگ. اور جنگ کے میدان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اور مسلمانوں سے کہتے ہیں جب بھی دشمن, جب بھی کافر میدان جنگ میں آئے تو جہاں بھی آپ کافروں کو پاؤ وہاں ان کا قتل کرو. یہ آیت میدان جنگ میں ہے. آپ پس منظر دیکھیں گے تو یہ آیت میدان جنگ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں جب بھی دشمن میدان جنگ میں آپ کے ساتھ لڑنے آئے, جو ایمان نہیں رکھتے, جو کافر ہے, آپ ڈرو مت, ان کے ساتھ ڈٹ کے مقابلہ کرو. اور عام طور پہ آپ جب بھی دیکھو کوئی بھی آرمی جنرل, مثال کے طور پہ ایک جنگ اگر ہو رہی تھی امریکہ یو ایس اے اور ویتنام کے بیچ, بٹ نیچرل آرمی جنرل آف یو ایس اے یہ کہیں گا اپنے سپاہی سے جنگ کے میدان میں, وہ یہ نہیں کہیں گا ڈر جاؤ اور بھاگ جاؤ, وہ یہ کہیں گا کہ جب بھی ویتنامیز, جب بھی دشمن آئے آپ ڈرو مت, آپ ان کا قتل کرو. عام طور پہ کوئی بھی سپاہ سالار, کوئی بھی آرمی جنرل اپنے سپاہی کی ہمت افزائی کرنے کے لیے جنگ کے میدان میں یہی کہیں گا کہ ڈرو مت, اب لڑو, جہاں بھی دشمن کو پاؤ آپ ان کا قتل کرو. تو وہی تو قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے. لیکن کئی بار تو ناظرین گرامی یہ تھی آج کی انٹرسٹنگ ویڈیو. دیکھیں ایک بات تو سیدھی سی ہے, قرآن پاک میں صاف اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا ہے وَلَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا, کہ تمہارے سب سے بڑے دشمن یہودی ہیں. یہودیوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدات کیے اور توڑ دیے, سازشیں کی اور دھوکہ دیا. وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا, اور معاہدہ توڑ کے کس کے ساتھ ہو گئے یہودی؟ وہ ہندوؤں کے ساتھ ہو گئے جو لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے. مکہ میں تھے وہ لوگ. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ تمہارے سب سے بڑے دشمن 2 ہی ہیں, یہودی اور ہندو. ایک تو یہ بات ہوگی. تو ہندو اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے, یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. مشرک ہم اسے کہتے ہیں جو شرک کرتے ہیں, اور اس کی یہ ایک فارمولہ ہے, کلیہ ہے, جس میں بت کی عبادت کرنے والے بھی داخل ہوتے ہیں. چائنا نے مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا؟ چائنا بھی بدھ مت ہے نا, اور چائنا کا ایک جو قبیلہ ہے اغور قبیلہ, اور وہ ایک شہر ہے, پورا علاقہ ہے جس کے اندر وہ چائنیز مظلوم ہیں, اور وہاں کے نوجوانوں کو کاٹ کر کے چائنا نے ختم کر دیا. آج آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ چائنا میں ایک پورا علاقہ صوبہ مسلمانوں کا ہے, اور وہاں سے چائنیز آخر وہ مسلم شفٹ ہوئے ایران کی طرف, اور وہ پشچن بن گئے یہاں پاکستانی علاقوں میں, اور جو ہے وہ افغانستان کے علاقوں میں, اور وہ فارسی بولتے ہیں آج بھی کیونکہ وہ ان کے ہاتھوں مسلمان ہوئے تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بدھ مت ہے چائنیز, اور انہوں نے اسلام کو ختم کر دیا,
اور وہاں کے نوجوان کسی کا اذان نہیں کہہ سکتے, مسجد نہیں بنا سکتے, آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے, قرآن پڑھا نہیں سکتے, آپ تو تعلیم چائنیز دینی پڑے گی. ہمارا مذہب ہمیں یہ سکھاتا ہے پہلے دن کہ اقرأ بسم ربک الذی, پڑھو اللہ کے نام سے. ہمیں پہلے اسلام پڑھنا ہے, ساتھ دنیا پڑھنی ہے. ساری دنیا کے 2 ارب مسلم یہی کر رہے ہیں, آپ کون ہوتے ہیں ہمیں یہ روکنے والے کہ مدارس کو بند کرو انڈیا کے اندر؟ نہیں ہو سکتا. اچھا, اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب مسلمان غالب تھے انڈیا کے اندر, مغلیہ سلطنت تھی, اس وقت ہم اسلام کو فالو کرتے ہوئے تمام مذہبی جو گروہ تھے, سکھ تھے, چاہے مسلم تھے, چاہے ہندو تھے, دلت تھے, چاہے عیسائی, یہودی تھے, پارسی تھے, بہت زیادہ بڑی تعداد میں تھے یہ لوگ, سب کا ہم خیال کر رہے تھے. اور جب انڈیا میں انگریز آیا اور انگریز نے دیکھا ارے بھائی یہ مسلمان تو ہمارے بڑے دشمن ہیں, کیونکہ وہاں ایجوکیشن یہی دی جاتی ہے کہ مسلمان تمہارے بڑے دشمن ہیں. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے امریکہ نے دہشت گرد پوری دنیا میں مشہور کیا مسلمانوں کو. ٹھیک ہے, یہ ایسا لفظ ہے دہشت گرد, تو یہ دہشت گرد اب مسلمان کو بھی دہشت گرد کہنے لگ گیا. بس تھوڑا سا جھگڑا ہوا یہ دہشت گرد ہے. تو یہ ایسا گندا لفظ پھیلایا گیا ہے, پتہ نہیں اس کی ٹیچنگ کس نے کی ہے. میں حیران ہوں, یہودیوں کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا. اور وہ برطانیہ کی پارلیمنٹ میں یہی یہودی تو بیٹھے ہیں آج بھی, جنہوں نے انڈیا سے جانے کے بعد, برطانیہ جب چلا گیا انڈیا سے, اس کے بعد ایسا ایجوکیشن سسٹم چھوڑا یہاں پہ کہ ہر بندہ اس بات کو بھول چکا ہے کہ انگریز نے کتنا ظلم کیا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے بات؟ اور وہ آگے لے آیا, برطانیہ آگے لے آیا اسرائیل اور امریکہ کو. اب آج بھی اس وقت 10% یہودی بیٹھے ہوئے ہیں برطانیہ برٹش پارلیمنٹ کے اندر, ہو سکتا ہے یہودی ہوں. تو لہٰذا ایسا ہوا چھوڑ کے گئے ہیں پاکستان انڈیا کا کہ آپس میں لڑیں, ہمیں بھول جائیں. اب جو آگے ہندو چل پڑے ہیں ان کی پیروی کرتے ہوئے انڈیا کے اندر کہ اب مدارس کو بند کرنا ہے, اور 100 کروڑ دے دیا, حالانکہ 15,000 کروڑ تو مدارس خود اپنا خرچ کرتے ہیں سالانہ. اب بتائیے. تو اس لیے ارشد محمود مدنی صاحب مدد ذلم اللہ ان کی حفاظت فرمائے اور ان کی مدد فرمائے, تو وہ میدان میں آ گئے ہیں. اور میدان کے آنے کے بعد کہ یہ ہمارے بارے میں نہ سوچیں, سب سے بڑی سازش دہشت گرد کا لفظ ہی تھا, یاد رکھیے گا. تو یہ ارشد محمود مدنی صاحب یہی بات کہنا چاہتے ہیں اصل میں, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کٹ جائیں گے, مدارس میں نہیں گھسنے دیں گے تمہیں. اور یہ ان کی بہت بڑی سوچ ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب تناؤ پیدا ہوگا, لڑنے والے تو نہیں ہیں, آپ بھی تلوار اٹھاؤ اور حکومت سے لڑو, ایسا تو اسلام نہیں کہتا ہے. ٹھیک ہے, تو ارشد محمود مدنی صاحب ایسا تو کرنے والے ہیں نہیں. اور اگر انڈین حکومت زبردستی کرتی ہے تو پھر یہ مر جائیں گے, مانیں گے نہیں. یہ بات انہوں نے ابھی بات بتائی ہے اسی ویڈیو کے اندر کہ ہم قتل ہو جائیں گے, ہم اس بات کو نہیں مانیں گے. کیوں؟ کیونکہ بھائی دیکھو, اگر ہم مدارس میں اسلام پڑھاتے ہیں تو مسلمان بننے کے بعد وہ تمہارے ملک کا اچھا فرد بنتا ہے, اور تم اسے دہشت گرد کہتے ہو, جھوٹ بولتے ہو. اور ان لڑکوں کا تو پتہ نہیں ہے کہ 5 مل کے ایک لڑکی کو ورغلا کے پکنک پہ لے جاتے ہیں اور وہیں پہ اس کا ریپ کر کے قتل کر کے آ جاتے ہیں. آئے دن ویڈیوز بھری پڑی ہے سوشل میڈیا کے اوپر. اس کے اوپر تو مودی بول ہی نہیں سکتا, بولے گا تو شاید مودی نہ قتل ہو جائے. تو لہذا 125 کروڑ مسلمانوں کے علاوہ انڈین, ٹھیک ہے, 125 کروڑ انڈین لوگوں کو مسلمان سے ڈر ہے. میں حیران ہوں. اور 5 لوگ, یہ تو 1-5 کی بات کر رہا ہوں, ایسے کئی ہزار 5 ہیں جو ریپ کرتے جا رہے ہیں, جو قتل کرتے جا رہے ہیں, اور ہندو ہیں اور ان کو پرواہ ہی نہیں ہے. پتہ نہیں, وہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے ایک بار بہت اچھی بات کی تھی. انہوں نے کہا ماں بھارت پڑھو تو وہاں جنگ ہی جنگ لکھی ہوئی ہے. ان کا سب سے زیادہ لڑائی جنگ کے واقعات ماں بھارت میں ہیں, ہندو کی کتاب میں ہے. اور اٹیک کہاں ہوتا ہے مسلمان کے اوپر کہ تمہاری کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جہاں بھی ہندو ملے اس کو مار دو. ہندو کی بات نہیں ہے, وہ اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہے وہ ایک گروہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا اور وہ یہودی تھے. دوسرا گروہ مشرک تھے. یہودیوں کے ساتھ معاہدہ ہوا کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں, ہمارے ساتھ کوئی لڑے گا آپ ہمارا ساتھ ہیں, جیسے ابھی سعودی عرب اور پاکستان اور ترکی کا معاہدہ ہوا ہے. پھر کیا ہوا؟ اور وہ دشمن تھے مشرک, یہودی مشرکوں کی طرف ہو گئے, یعنی ہندوؤں کے ساتھ ہو گئے.
जैसे अभी नेतन्याहू साहब तशरीफ लाते साहब इंडिया में मोदी को चकमा देने के लिए। तो ये मसला है असल भाईजान, नहीं समझते ना समझो, समझ आ जाएगा, मरना तो सबने है। इसलिए जो है वो याद रखिएगा कि ये रेप करने वाले वहीं लाशें छोड़ के आते हैं और कुत्ते और शेर और जंगली जानवर खाते हैं उन लड़कियों को। उसका बिल्कुल, यानी कि मैं हैरान हूँ, शैतान ने क्या मजेदार कहानी छेड़ी हुई है मुसलमान और उस मुसलमानों के सोशल मीडिया के ऊपर, उन पर एतराज़ात और उनकी बातों को छेड़ के बैकग्राउंड पे क्या हो रहा है। ये तो फिर बड़ा रहीम और हलीम है हमारा रब, वो बर्दाश्त कर रहा है जिस तरह के तुम लोग हो। लिहाजा मीडिया का किरदार डॉक्टर जाकिर नायक साहब ने अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया इस वीडियो के अंदर, और बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। अभी इस वक्त जहां जिस चीज को मैं सच्चाई को बयान करना चाहता हूं वो यही है कि पाकिस्तान और इंडिया के मुसलमान ये बहुत मजलूम जा रहे हैं। इसलिए मजलूम जा रहे हैं कि पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है या सियासत है उनकी लगामें हैं वहाँ अमेरिका और यहूदियों के हाथ में। उन्होंने कर्जा दे रखा है इसलिए कि वो अपनी शराइत मनवाएंगे। तो ये बर्बादी है। दूसरी बर्बादी जो इंडिया में है कि हिंदू चढ़ बैठे हैं अब मुसलमानों के ऊपर। अब मुसलमानों का क्या होगा? पहले तो पाकिस्तान बनना नहीं चाहिए था। देखो इस वक्त पाकिस्तान मौजूद है, हमें इस पर कोई एतराज नहीं है, बन चुका है। उस वक्त जो बन रहा था, उस वक्त के लोग जो कह रहे थे उसको अगर हम पढ़ते तो वो सच्चे थे कि मत बनाओ पाकिस्तान, मुसलमानों का कोई मुस्तकबिल नहीं रहेगा। और वही हुआ, वो बात सच्ची हो गई। वो बात सच्ची हो गई। पाकिस्तान बनने के बाद क्या हुआ? 4 साल बाद $5000 IMF से लिया, लियाकत अली खान को कत्ल कर दिया, फिर और कत्ल हुआ, फिर बेनज़ीर भुट्टो कत्ल हुई, और ज़ियाउल हक कत्ल हुआ, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो कत्ल हुआ। पता नहीं कितने प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर मारती है पाकिस्तान के। और प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को मारना कोई छोटी सी बात है? दुनिया हिला के रख दिया इन लोगों ने। तो कहने का मकसद ये है कि अब इंडियन मुस्लिम जो हैं इंडिया के अंदर 25 करोड़ के करीब, इनका क्या मुस्तकबिल है ये वही सोचेंगे। ये सोचना उनका काम है। क्या वो इंडिया छोड़ के शिफ्ट होते हैं? बहुत अक्लमंदी है। हिजरत तो इस्लाम का एक बहुत बुनियादी टॉपिक है, बुनियादी सब्जेक्ट है, बुनियादी चैप्टर है हिजरत। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्का में बहुत मुश्किलात पेश हैं। हिजरत मदीना में तशरीफ लाए, पूरी दुनिया फतह कर दी। हिजरत याद रखिएगा। कहाँ जाना है मैं पाकिस्तान का मशवरा नहीं दूंगा, ये आपका काम है सोचना। और अगर रहना है इंडिया में तो कटना पड़ेगा। ये हाँ हो सकता है कभी ये सोचे हिंदू, मोदी और बीजेपी ये चीज़ें सोचे कि भाई 25 करोड़ है, छोटी थोड़ी बात नहीं है। यानी कि जो है वो 250 मिलियन मुस्लिम हैं। तो 250 मिलियन मुस्लिम है यार, इतने को काट के क्या करोगे? लिहाजा कानून बनाओ और इनके मुताबिक बनाओ। और यही तो हुकूमत है, यही तो सियासत है। चाइना मत बनो। तुम मुसलमानों के लिए चाइना नहीं बन सकते। चाइना पूरी दुनिया के लिए चाइना है, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है। तुम सिर्फ मुसलमानों के लिए इंडिया हो, पूरी दुनिया के लिए नहीं हो। पिछले दिनों मुझे किसी ने कहा गया बहुत तरक्की करके, मैंने कहा भाई बस कर। 150 करोड़ की आबादी में 50 करोड़ सिर्फ तरक्की याफ्ता हैं, 100 करोड़ भूखे प्यासे नंगे और छुरियां लेके फिर रहे हैं। ये मसला है वहां पे इंडिया के अंदर, तो ज़हन में रखिएगा। तो आज के इस टॉपिक में जो मुद्दा छेड़ा गया है कि मदारिस को हम दुनियावी तालीम देंगे, वो तो 2.5 है ना, और 97.5 जो हैं उनके लिए जो स्कूल चाहिए मुसलमानों के लिए, वो क्यों नहीं करते हो? यहाँ पर आप बेईमान साबित हो गए। आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।